سنو توصیف الرحمان یہاں سے لے کر نجد کے ویرانوں تک، یہاں سے لے کر نجد کے علمی یتیم خانوں تک، یہ میرا چیلنج ہے۔ لفظ داتا پہ اجماع تم دکھا دو کہ وہ اللہ کا نام ہے، میں مان جاؤں گا۔ لفظ خدا پہ یہ 3 گھنٹے اجماع میں نے دکھا دیا ہے کہ ہم نے جو معیار الوہیت بیان کیا تھا آج تک نجد کی ذریت اس کا جواب نہیں دے سکی۔ ہم نے عبادت اور استعانت میں جو فرق کیا تھا آج تک وہابیت اس کا جواب نہیں دے سکی۔ ہم نے اللہ کے فضل سے بخاری سے مسلم سے جو صحابہ کا عقیدہ بیان کیا تھا آج تک وہابیت اس کا جواب نہیں دے سکی۔ اللہ کے فضل سے ہم نے مسجد الفتح تبرکات اور آثار کے لحاظ سے جو جواب دیا تھا آج تک نجدیت اس کا جواب نہیں دے سکی۔ اللہ کے فضل سے ہم نے جو کہا تھا کہ یہ امت توحید ہے، امت شرک نہیں ہے، آج تک وہابیت اس کا جواب نہیں دے سکی۔ ہم نے جو کہا تھا کہ یہ لفظ حدیث میں اسلامی لٹریچر میں آتا ہے منافقو حاضل امہ مگر مشرکو حاضل امہ نہیں آتا، آج تک ان کی طرف سے میرے سینکڑوں دلائل کا جواب نہیں آیا۔ جو بولے ہیں وہ بولتی میں بند کرنے لگا ہوں اور پچھلوں کو بتا رہا ہوں دلیل دو۔ اللہ کا فضل ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے۔ جلالی صاحب کہتے ہیں آج لوگ کہتے پھر رہے ہیں داتا کسی کو نہ کہو۔ میں پوچھتا ہوں داتا تو فارسی کا لفظ ہے، یہ تو عربی کا لفظ نہیں، تم کس بنیاد پہ رب کا نام داتا رکھتے ہو؟ دیکھ لو، آسان سی مثال اب دینے لگا ہوں۔ آج لوگ لکھتے پھر داتا کسی کو نہ کہو، داتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں لفظ داتا تو فارسی کا لفظ ہے، دادن سے بنا ہے، یہ تو عربی لفظ ہی نہیں ہے۔ تم کس بنیاد پر اس کو رب کا نام بنائے ہوئے ہو؟ اللہ کے نام توقیفی ہے، نہ یہ تورات میں رب کا نام، نہ انجیل میں رب کا نام، نہ زبور میں رب کا نام، نہ لفظ داتا قرآن میں رب کا نام، نہ لفظ داتا حدیث میں رب کا نام۔ بات مان لیتے ہیں جلالی صاحب آپ کی کہ داتا فارسی کا لفظ ہے، تو مجھے یہ بتائیے خدا عربی کا لفظ ہے یا فارسی کا؟ خدا بھی تو فارسی کا لفظ ہے۔ آپ نے اپنے دوسرے سیمینار میں کہا مسجود فقط ہے ایک خدا، معبود فقط ہے ایک خدا۔ معبود فقط ہے ایک خدا، مسجود فقط ہے ایک خدا۔ کہتے ہیں اپنے دامن میں صیاد خود ہی اپنے جال میں پھنس گیا۔ آپ نے اللہ کا نام خدا رکھا اور خدا کے نام سے پکارا کہ معبود بھی خدا ہے، مسجود بھی خدا ہے۔ اگر داتا فارسی کا لفظ ہے تو خدا بھی تو فارسی کا لفظ ہے۔ اب دیکھیے توصیف الرحمان کہہ رہا تھا کہ تم نے نام اللہ کا خدا رکھا، سنا ہے نا بھی تم نے رکھا۔ اب تک میں امام اعظم سے لے کر داتا صاحب اور ساری ملت اس سے پتہ چلا کہ میں تو نام خدا کا ورد کرنے والا ہوں یا اپنی حیثیت کے مطابق دلیل دینے والا ہوں، میں اللہ کا نام خدا رکھنے والا نہیں ہوں۔ توصیف الرحمان کو اگر آئینہ دیکھنا ہے تو میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ وہ جن کا شاگرد ہے اس کے استادوں کے استاد، ساری ریال پارٹی، فتاوی نظیریہ، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، حصہ 1۔ اس سے پوچھا گیا کہ کوئی کہے کہ وہ لوگ خدا کے خالہ زاد بھائی ہیں، معاذ اللہ، خدا کے خالہ زاد، تو اگر لفظ خدا ان کے نزدیک اللہ کے لیے نہیں تھا تو یہ کہتے بے شک کہتے رہے خدا جب اللہ ہے ہی نہیں تو اس کی خالہ زاد بھائی کوئی بنتا رہے تو کیا ہوگا۔ لیکن اس نے
یہ سامنے رکھ کے کہ خدا اللہ کا نام ہے. خدا کس کا نام ہے؟ فتاوی اہل حدیث جلد نمبر 1، اس میں صفحہ نمبر 168، خدا کی عبادت اور مخلوق کی خدمت دونوں میں سے افضل کون سی چیز ہے، یہ ہیڈنگ ہے مسئلے کا. اور اس میں پھر یہ ثابت کیا کہ خدا کی عبادت افضل چیز ہے. تو اگر اللہ کو خدا کہنا جائز ہی نہیں تو یہ غیر خدا، غیر اللہ کی کیوں عبادت کرواتے رہے؟ اگر خدا کا لفظ اللہ کے بارے میں بولنا ناجائز ہے اور یہ کسی بت کا نام ہے معاذ اللہ، تو پھر خدا کی عبادت کا انہوں نے حکم کیوں دیا؟ یہ تو پھر غیر اللہ کی عبادت کرواتے رہے کیونکہ خدا کو تو جائز ہی نہیں سمجھ رہے. تو پتہ چلا یہ اتنا بڑا اجماع تھا لفظ خدا پر کہ لفظ خدا اللہ کا نام ہے ساری صدیوں میں، کہ ان کا کوئی عالم دین بھی اس لفظ کو بولنے سے نہیں بچ سکا. پورا لٹریچر بھرا ہوا ہے ہزاروں بار اس لفظ کو لکھنے کے لحاظ سے. وہ وہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ تم نے اللہ کا نام رکھ دیا ہے خدا، تو یہ اس کی بھول ہے. یہ لکھا ہے خدا حاضر ناظر ہے، تو وحی کہاں سے آتی ہے؟ خدا کا لفظ یہاں بھی استعمال کیا. پھر آگے جا کر ہیڈنگ کے اندر اسی چیز کو استعمال کیا، خدا تعالیٰ کا علم اور نبی کا علم صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پتہ چلا کہ یہ جس پر وہ الزام اعتراض میرے لحاظ سے کر رہا ہے یہ سب کچھ ان کے گھر میں بھی موجود ہے. اب یہاں لغت کے لحاظ سے یہ لغات حدیث ہے وحید الزمان کی، وہابیوں کی، اس میں بھی حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے اللہ ما اجلسکم، تم کو خدا کی قسم تم کس غرض سے بیٹھے ہو. تو اللہ کا ترجمہ خدا لغت میں بھی ان لوگوں نے لکھا. باقی اسماء کے لحاظ سے اس نے کہا تم کہتے ہو اسماء توقیفی ہیں. یہ جو میں نے کہا کہ داتا اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ نے اپنے نام خود بتائے ہوئے ہیں، قرآن میں آئے ہیں، سرکار نے بتائے ہیں، تو اس پر توقیفی ہونے کے لحاظ سے کہ جو شریعت کی طرف سے آئیں وہ بولنے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بولنے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھپڑ ابن عبد الوہاب سے لگواؤں. تو یہ کتاب التوحید الجامع الفرید فی شرح کتاب التوحید نظر آ رہی ہے؟ اس کی جلد نمبر 2 ہے. اس میں توقیفی مسئلہ کے لحاظ سے جلد نمبر صفحہ نمبر 629 پہ لکھا ہے اسماء باری تعالیٰ کی بحث میں الرابع اسماء اللہ توقیفیتن، کہ اللہ کے نام کیا ہیں؟ توقیفی ہیں. جو اس کو غصہ ہے کہ تم کہتے ہو توقیفی ہیں، تم کہتے ہو توقیفی ہیں، چونکہ قرآن میں داتا نہیں آیا تو نام نہیں ہو سکتا، تو اس کا یہ زور ہے کہ نہیں نام ہے، کہ جو چاہے مرضی ہے اس کے اللہ کا نام رکھ لے. تو یہ اس کے بڑوں نے بھی لکھا کہ رب کے نام بندے نہیں رکھتے، اللہ کے اسماء توقیفی ہیں، شریعت نے بیان کیے ہیں. ہماری کتابیں تو سینکڑوں نہیں ہزاروں، ہماری سے مراد ہے پوری ملت 14 صدیوں میں. یہ امام تفتازانی کو دیکھ لیں، شرح مقاصد اسماء اللہ توقیفیتن. یہ امام قرطبی ہیں، اسماء اللہ الحسنى ان کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ واضح طور پر لکھا ہے لا مدخل للقیاس فی اسماء اللہ تعالی علی ھذا جمہور العلماء، کہ اللہ کے نام رکھنے میں قیاس کو کوئی دخل نہیں، یہ شریعت نے بتائے ہیں اور یہ جمہور علماء کا مذہب ہے. اور اس کے اندر خصوصی طور پر داتا کے لحاظ سے جو تھپڑ میں ادھر سے لگوانا چاہتا ہوں
وہ دیکھیے اسی جلد نمبر 2 کے اندر 639 صفحہ، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ الہاد کرنے والوں کی مذمت کر رہا ہے کہ جو رب کے نام خود رکھ لیتے ہیں یا رب کے نام غیروں کو دے دیتے ہیں، جس طرح لفظ خدا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں سزا ملے گی جو انہوں نے کسب کیا۔ کنہوں نے؟ جنہوں نے رب کے ناموں میں الہاد کیا۔ کیا کیا؟ الہاد۔ اللہ کو داتا کہنا، یعنی اللہ کو داتا کہنے والوں سے قیامت کے دن رب پوچھے گا کہ تم کون ہوتے تھے میرا نام رکھنے والے، جو اس پر بضد ہیں کہ داتا اللہ کا نام ہے، تو پھر بندوں کا نام کیسے ہو سکتا ہے؟ وصف کے لحاظ سے قریب معمولی جا کے گنجائش بنتی ہے، لیکن نام ہونے والے جو داتا کو اللہ کا نام کہیں، جس بنیاد پہ میں نے داتا صاحب سیمینار میں تقریر کی تھی، وہی یہ کتاب التوحید کی شرح میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے لفظ کیا ہے، انہوں نے کہا انل آمش، یہ تفسیر الہاد کی امام آمش سے کی جا رہی ہے جو تابعی ہیں، وہاں سے الہاد کیا ہے؟ کہتے ہیں فمن ادخل اسما لم يثبت فی الکتاب والسنہ انہ من اسماء اللہ فقد الحد، کہ جس بندے نے رب کا وہ نام رکھا جو نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے، اس نے الہاد کیا اور رب اسے جہنم کی سزا دے گا۔ تو وہ نام وہ داتا ہی ہے، نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے، تو خود اپنے گریباں میں لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ چلو شعر تو سیدھا پڑھ دیں۔ اب دیکھو ان کے گھر میں اتنا غصہ انہیں ہماری تقریر پہ اور کسی چیز کا جواب دیا ہی نہیں، جو دیا ہے اس کی یہ صورتحال ہے۔ تو یہ ان کے گھر میں ہے کہ الہاد جس پر قیامت کے دن عذاب ہوگا اللہ کے ناموں کے لحاظ سے، الہاد یہ ہے کہ جو قرآن میں سنت میں اللہ کا نام نہیں آیا وہ رب کا نام بنائیں، جس طرح وہابی لفظ داتا کو اللہ کا نام بناتے ہیں۔ تو انہی کی کتاب و توحید کی شرح میں آلے سالے، یعنی وہ جو ہے نا اوپر ابن عبد الوہاب، اس کا ہی فرزند ایک ارجمند سالے آلے شیخ کا یہ مضمون ہے کہ اس نے کہا کہ جو قرآن و سنت میں نام نہیں آیا ہوا وہ اگر اللہ کا رکھو گے تو قیامت کے دن عذاب جہنم کا لوگے۔ تب وہ داتا ہے یا اس طرح کے دوسرے نام ہے؟ لہذا داتا کا لفظ اور ہے، خدا کا لفظ اور ہے۔ اب اس کو بھی ذرا بتائیں، کہتا لفظ اللہ کا ترجمہ خدا کیوں؟ اس کی کیوں نکلی ہے یا نہیں نکلی؟ خدا کیوں؟ یہ وجہ ہے کہ امت نے اجماع کیا اتنی صدیوں میں، اور یہ جتنے صالحین نے داتا صاحب سے لے کر اللہ کا ترجمہ خدا سے کیا، کسی ایک سے دکھا دو کہ اس نے اللہ کا ترجمہ داتا سے کیا ہو۔ یہ شاہ ولی اللہ صاحب کا ترجمہ میرے پاس پڑا ہے، یہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا ترجمہ میرے پاس پڑا ہے، وہ اسماعیل دہلوی کے اتحادی نجد والے اسماعیل دہلوی کے بڑوں کو تو دیکھ لیں کہ اس میں انہوں نے اس امت میں فارسی میں لکھتے ہوئے کسی بھی قابل ذکر عالم نے جس پر استناد ہو عقیدے کا میرا دعویٰ ہے ترجمہ کرتے ہوئے اس نے اللہ کی جگہ داتا نہیں لکھا، اس نے اللہ کی جگہ لفظ خدا لکھا ہے۔ یہاں تک کہ للہ الاسماء الحسنہ میں بھی شاہ ولی اللہ صاحب نے اللہ کا ترجمہ خدا لکھا ہے۔ اس واسطے داتا کے لیے تو
تو ایک بھی حوالہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے ترجمے میں لکھا جائے، ترجمہ اللہ کا داتا بنتا ہی نہیں ہے، لیکن خدا ہر کسی نے لکھا، ہر جہت سے یہ آواز آئی اور ہر لحاظ سے اس چیز کو بیان کیا گیا۔ ٹھیک ہے، میں مان رہا ہوں لفظ خدا نہ قرآن میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ حدیث میں ہے، مگر لفظ خدا اللہ کا نام ہے، کیونکہ جو عقیدہ توحید سیمینار میں ہم نے اہل نجد کو پڑھانا شروع کیا تو اس کے اندر یہ بات بھی امام بہقی نے لکھی ہے۔ امام بہقی کی کتاب الاسماء والصفات، اس کے اندر سے میں فرق بتانے لگا ہوں کہ داتا رب کو نام نہیں دے سکتے، اللہ کا نام داتا نہیں ہے، خدا اللہ کا نام ہے۔ کیوں؟ جہاں یہ قانون ہے نا کہ قرآن میں ہو، سنت میں ہو، وہاں ساتھ آگے محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اگر امت کا اجماع ہو جائے تو پھر بھی قرآنی نام ہی مانا جائے گا، اجماع ہو جائے۔ تو یہاں دیکھیے صفحہ نمبر 28، یہ امام بہقی کی کتاب ہے رب کے ناموں پر۔ امام بہقی انہوں نے اس میں لکھا ہے اثبات اسماء اللہ تعالی تعالی ذکرہ بدلالۃ الکتاب والسنہ واجماع الامہ۔ تو سنو توصیف الرحمن، یہاں سے لے کر نجد کے ویرانوں تک، یہاں سے لے کر نجد کے علمی یتیم خانوں تک، یہ میرا چیلنج ہے کہ لفظ داتا پہ اجماع تم دکھا دو کہ وہ اللہ کا نام ہے، میں مان جاؤں گا۔ لفظ خدا پہ یہ 3 گھنٹے اجماع میں نے دکھا دیا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت آسیہ ملعونہ کو، گیرٹ ولڈر کو، ہم تھکے نہیں ہیں، ہم بکے نہیں ہیں، ہم رکے نہیں ہیں، ہم جھکے نہیں ہیں، تیرے دین کی خاطر ہم جان بھی دیں گے، تیری شان کی خاطر ہم جان بھی دیں گے۔ میں مر بھی گیا تو میرے کفن پہ لکھنا، میری قبر پہ لکھنا، چھایا چھایا